السلام علیکم ویورز، میں ہوں آپ کا ہوسٹ شمس آزاد، اور آج ہم جس موضوع پر بات کرنا چاہتے ہیں وہ موضوع ہے شاہراہ قراقرم۔ شاہراہ قراقرم آپ کو ایک بہت خوبصورت اور دنیا کا ایک عجوبہ نظر آئے گا، لیکن اس کی تعمیر ایک بہت بڑا چیلنج تھا اور کم و بیش 900 مزدور اس کی تعمیر کے دوران ہلاک ہوئے تھے۔ اس عظیم شان سڑک کی تعمیر کا آغاز 1966 میں ہوا اور تکمیل 1978 میں ہوئی۔ شاہراہ قراقرم کی کل لمبائی 1300 کلومیٹر، جس کا 827 کلومیٹر حصہ پاکستان میں ہے اور 413 کلومیٹر چین میں ہے۔ یہ شاہراہ پاکستان میں حسن ابدال سے شروع ہوتی ہے اور ہری پور، ہزارہ، ایبٹ آباد، مانسیرہ، بشام، داسو، چلاس، جگلوٹ، گلگت، ہنزا نگر، سس اور خنجرا پاس سے ہوتی ہوئی چائنا میں کاشغر کے مقام تک جاتی ہے۔ اس سڑک کی تعمیر نے دنیا کو حیران کر دیا، کیونکہ ایک عرصے تک دنیا کی بڑی بڑی کمپنیاں یہ کام کرنے سے عاجز رہی۔ ایک یورپ کی مشہور کمپنی نے تو فضائی سروے کے بعد اس کی تعمیر کو ناممکن قرار دیا تھا۔ موسموں کی شدت، شدید برفباری اور لینڈ سلائڈنگ جیسی خطرات کے باوجود اس سڑک کا بنایا جانا بہرحال ایک عجوبہ ہے، جسے پاکستان اور چین نے مل کر ممکن بنایا۔ ایک سروے کے مطابق اس کی تعمیر میں 810 پاکستانی اور 82 چینی اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ رپورٹ کے مطابق شاہراہ قراقرم کے سخت اور پتریلے سینے کو چیرنے کے لیے 8000 ٹن ڈائنامائٹ استعمال کیا گیا اور اس کی تکمیل تک 300 ملین کیوسک میٹر سنگلاخ پہاڑوں کو کاٹا گیا۔ یہ شاہراہ کیا ہے؟ بس عجوبہ ہی عجوبہ، کہیں دلکش تو کہیں پر اسرار، کہیں پرسکون تو کہیں بلکاتی شور مچاتی، کہیں سوال کرتی تو کہیں جواب دیتی۔ یہ سڑک اپنے اندر سینکڑوں داستانیں سموئے ہوئے ہے، محبت، نفرت، خوف، پسماندگی اور ترقی کی داستانیں۔ میں نے کہیں پڑھا تھا کہ انقلاب فکر و شعور کے راستے آیا کرتے ہیں، لیکن گلگت بلتستان کا انقلاب تو سڑک کے راستے آیا۔ صحرا پر سفر کرتے ہوئے آپ کا تجسس بڑھتا ہی جاتا ہے، کبھی پہاڑوں کے دیکھنے کا تجسس تو کبھی یہ جاننے کا تجسس کہ یہ جب یہ سڑک نہیں تھا تو کیا تھا، کیسے تھا۔ اسی سڑک کنارے صدیوں سے بسنے والے لوگوں کی کہانیاں سننے کا تجسس، تو کبھی سڑک کے ساتھ پتھروں پر سر پٹکتے دریا سندھ کی تاریخ جاننے کا تجسس۔ شاہراہ قراقرم کا نقطہ آغاز ضلع ہزارہ میں ہے، جہاں کے ہرے بھرے نظارے اور بارونق وادیاں تاکوڑ تک آپ کا ساتھ دیتی ہے۔ کوڑ سے دریا سندھ بلکاتا ہوا شاہراہ قراقرم کے ساتھ ساتھ جگلوٹ تک چلتا ہے، پھر سکردو کی طرف مڑ جاتا ہے۔ تاکوڑ کے بعد کوہستان کا علاقہ شروع ہو جاتا ہے، جہاں جگہ جگہ دو بلندیوں سے اترتی پانی کی ندیاں سفر کو یادگار اور دلچسپ بنانے میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔ کوہستان کے بعد چلاس کا علاقہ شروع ہوتا ہے، جو کہ سنگلاخ پہاڑوں پر مشتمل علاقہ ہے۔ چلاس ضلع دیامیر کا ایک اہم علاقہ، اس کو گلگت بلتستان کا دروازہ بھی کہا جاتا ہے۔ ناران سے بذریعہ بابو سرٹاٹ بھی چلاس تک پہنچا جا سکتا ہے۔ چلاس کے بعد شاہراہ قراقرم ننگا پربت کے گرد گھومنے لگ جاتی ہے اور پھر رائے کوٹ کا پل آ جاتا ہے۔ یہ وہی مقام ہے جہاں سے ننگا پربت بیس کیمپ جانے کے لیے جی پی کرائے پر ملتی ہے۔ رائے کوٹ کے بعد ننگا پربت دریائے سندھ اور شاہراہ قراقرم کا ایک ایسا حسین امتزاج بنتا ہے جو کہ سیاحوں کو کچھ وقت کے لیے خاموش ہونے پر مجبور کر دیتا ہے۔ اس کے بعد گلگت ڈویژن کا آغاز ہو جاتا ہے، جس کے بعد پہلا اہم مقام جگلوٹ آتا ہے۔ جگلوٹ سے استور، دیوسائی اور سکردو بلتستان کا راستہ جاتا ہے۔ جگلوٹ کی نمایاں ہونے میں ایک اور بات یہ ہے کہ یہاں پر دنیا کی 3 عظیم ترین پہاڑی سلسلے کوہ ہمالیہ، کوہ ہندوکش اور قراقرم اکٹھے ہوتے ہیں، اور دنیا میں ایسی کوئی جگہ نہیں جہاں 3 بڑے سلسلے اکٹھے ہوتے ہوں۔ جگلوٹ کے بعد شمالی علاقہ جات کے صدر مقام گلگت شہر کا آغاز ہوتا ہے، جو تجارتی، سیاسی اور معاشرتی خصوصیات کے باعث نمایاں حیثیت رکھتا ہے۔ تر اشکومن، غزر اور شندور وغیرہ بذریعہ جی پی ہی سے جایا جاتا ہے۔ گلگت سے آگے نگر کا علاقہ شروع ہوتا ہے، جس کی پہچان رکا پوشی چوٹی ہے۔ آپ کو اس خوبصورت دیوے کل چوٹی کا نظارہ شاہراہ قراقرم پر جگہ جگہ دیکھنے کو ملے گا۔ نگر اور ہنزا شاہراہ قراقرم کے دونوں اطراف میں آباد ہے۔ میرا نہیں خیال کہ شاہراہ قراقرم کے اس مقام پر پہنچ کر کوئی سیاح حیرت سے اپنی انگلیاں دانتوں میں نہ دباتا ہو۔ ہنزا اور نگر کا علاقہ نہایت خوبصورتی کا حامل ہے۔ بلند چوٹیاں، گلشیر، آبشارے اور دریا اس علاقے کا خاصہ ہے۔ اس علاقے کی رکا پوشی، التر بطورہ، کنیانکش، دستگیل سر اور پسو نمایاں پہاڑ ہے۔ عطا آباد کے نام سے 21 کلومیٹر لمبائی رکھنے والی ایک مصنوعی لیکن انتہائی دلکش جھیل بھی ہے، جو کہ پہاڑ کے گرنے سے وجود میں آئی۔ ہنزا کا علاقہ سس پاک چین تجارت کے حوالے سے مشہور ہے۔ یہ چائنا سے درآمد اشیاء کی مارکیٹ ہے۔ سس کے بعد شاہراہ قراقرم کا پاکستان میں ایک آخری مقام خنجرا پاس آتا ہے۔
سچ سے خنجراب تک کا علاقہ بے آباد دشوار پہاڑوں اور مسلسل چڑھائی پر مشتمل ہے۔ خنجراب پاس پر شاہ قراقرم کی اونچائی 4693 میٹر، اسی بنا پر اس کو دنیا کا بلند ترین شاہراہ کہا جاتا ہے۔ خنجراب میں دنیا کے منفرد جانور پائے جاتے ہیں، جس میں مارکو پولو، بیڑے، برفانی چیتے، مارموٹ، ریچھ، یاک، مارخور اور نیل گائے وغیرہ شامل ہے۔ اسی بنا پر خنجراب کو نیشنل پارک کا درجہ مل گیا ہے۔ سڑک پر آپ کو سرسبز پہاڑوں کے ساتھ ساتھ پتریلے بنجر پہاڑی سلسلے، دو قیامت، برفانی چوٹیوں، دریاؤں کے بہتات، آبشاریں، چراگاہیں اور گلیشیئر سمیت ہر طرح کے جغرافیائی نظارے دیکھنے کو ملتے ہیں، جو نہ صرف آپ کا سفر خوبصورت بناتے ہیں بلکہ آپ کے دل و دماغ پر گہرا اثر چھوڑتے ہیں۔ شاہ قراقرم محض ایک سڑک نہیں بلکہ یہ دنیا کا 8واں عجوبہ ہے۔ یہ تہذیب و تمدن کے امین ہے، یہ پسماندگی سے نکلنے کا ذریعہ ہے، یہ ہر سال ہزاروں سیاحوں کی سیاحت کی پیاس بجھانے کا اعلی کار ہے، یہ محبت دوستی کی علامت ہے، یہ سینکڑوں مزدوروں کے لہو سے سینچی وہ لکیر ہے جس نے پورے گلگت بلتستان کو تاریکیوں سے نکال کر روشنی کے سفر پہ ڈالا۔